آج انشاءاللہ العزیز خلیفہ چہارم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل اور مناقب ہم میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ سے جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے مناقب اور فضائل کو کوئی عام آدمی تو کیا بیان کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف فرمائی اور آپ کی پیدائش ولادت باسعادت جو ہے وہ واقعہ فیل کے 30 سال کے بعد 30ویں سال آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارکہ جو ہے اس وقت تقریباً 30 برس کے قریب، اور آپ کی والدہ جو تھیں فاطمہ بنت اسد، ان کو اعزاز حاصل تھا کہ بنو ہاشمی خاندان کا یہ پہلا بیٹا اس قبیلے کی لڑکی سے پیدا ہوا، اور آپ کی ولادت باسعادت مکے میں ہوئی۔ تو آپ کی ولادت کے بعد آپ آنکھ نہیں کھولتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے خبر ہوئی تو آپ اپنے چچا کے جب گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو طالب نے دروازہ کھولا تو آپ نے دیکھتے ہی آپ کو فرمایا کہ چچا آپ کو مبارک ہو بیٹے کی پیدائش۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو، لیکن وہ نابینا ہے، آنکھ نہیں کھولتا۔ تو آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ یہ تو پتہ نہیں کتنوں کو بینا کرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ آپ نے جب آپ کو گود میں لیا اور آپ کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال اعزاز ہے یہ اور کمال شعور ہے یہ، یعنی کہ آپ نے شعور حاصل نہیں کیا بلکہ آپ شعور لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے دیکھا تو دنیا میں سب سے پہلا جو چہرہ دیکھا وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور آپ نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت اس طرح عطا کیا ہے اور اس طرح میرے اندر ڈالا ہے کہ جیسے چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کی چونچ میں چوگا ڈالتی ہے، دانا ڈالتی ہے، اللہ اللہ، اور اس کا پیٹ بھر دیتی ہے اس سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایمان لانے والوں میں جو سب سے کم عمر تھے وہ آپ ہی تھے، سب سے پہلے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و امام حسین جب کہ بچے تھے آپ فرماتے تھے کہ تم میرے بیٹو ہو مگر علی تم سے بہتر ہے تمہارا باپ۔ جب آیت مباہلہ آئیں تو خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم فاطمہ کو اور اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آ جانا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب یہ میری اولاد۔ آپ نے حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے لیے فرمایا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو تم سے دشمنی کرے گا وہ منافق ہوگا اور اس ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ نے فرمایا مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے لیے کہ علی جہاں ہوگا حق علی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس وقت کی کہ جب کوئی مشکل آئے اور علی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ایک واقعے پہ آپ فرماتے ہیں کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، یعنی کہ ایک کیس ایسا آ گیا تھا ایک عورت کا کہ جس پہ حد لگنی تھی اور آپ نے حد لگا دی تھی حضرت عمر نے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ عمر اے امیر المومنین ٹھہرے۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی میرے سامنے خدمت میں آیا تھا، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد نہیں لگائی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے جب آنا۔ جب وہ بچہ ان کے پیدا ہو گیا اس عورت کے تو وہ پھر آئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ ابھی جب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے جب آنا۔ تو جب وہ عورت آئی تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا بچے کے، تو پھر آپ نے اس پر حد لگائی۔ تو اس بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی اگر تم نہ ہوتے آج تو علی عمر ہلاک ہو جاتا۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ بڑے صاحب فریضہ، صاحب علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ وہ ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ انا مدینۃ للموادی بابھا، تو
بعض علماء اس پہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ جب علماء مقتدر کا اتفاق ہو جائے تو وہ حسن کے درجے میں آ جاتی ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، وہ اس سے بھی مستند حدیث پہ ہے کہ انا مدینۃ الحکمت، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔